پہلے دنیا میں عورتوں کا ساتھ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، کبھی دہیج تو کبھی کوئی اور وجہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب کچھ بدل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا وراثت میں حق دیا، ان کی گواہی کو مقبول بنایا اور ان کی عزت آپس لوٹایا۔ غیر مسلموں نے بھی بہت تعریف کی۔ مہاتما گاندھی، جنہیں فادر آف نیشن بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے یقین ہے اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا لیڈر بن جائے تو آج سب مسائل سلجھ جائیں گے۔ جارج برنارڈ شاہ نے لکھا، The world is in need of a man like محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کہ اس دنیا کو سخت ضرورت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ بورڈز توڑ سکتے ہو، لوگوں کو قید کر سکتے ہو، لیکن دلوں سے وہ محبت نہیں نکال سکتے ہو، نہ ان کی آواز دبا سکتے ہو۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، أجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ تم سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، تم سے زیادہ خوبصورت کسی اور عورت نے جم نہیں دیا، تم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہو، جیسے تمہیں ویسا ہی بنایا گیا ہو جیسے تم چاہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبریں آپ نے بھی سنی ہوں گی، پوری سوشل میڈیا پہ ہر جگہ وائرل چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی گالی، ظلم، نفرت پھیلائے تو اس کو کیا بولتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ۔ لیکن اگر کوئی صرف لکھ دے آئی لو محمد، تو یہ جرم اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ ترنت آپ چلے جائیں گے جیل میں۔ وہاں رہے انصاف، مطلب نفرت کو اجازت ہے لیکن محبت کو قید کر دیا گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ملک آزاد ہے۔ خیر چلیے کچھ باتیں میں کلیئر کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آئی لو محمد کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات، ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب انسان شہادت دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کے اپنے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس سورہ الاحزاب میں ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، تم میں سے کوئی سچا مومن نہیں جب تک میں اس کے لیے اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے بخاری کی اور صحیح مسلم کی۔ اور آخر کیوں نہ ہو، جس دن ہر شخص اپنے آپ میں الجھا ہوگا اس دن ہمارے لیے سفارش کون کرے گا؟ ہم تو روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا نہیں کرتے، سستی دکھاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر رو رو کر کہتے تھے امتی امتی۔ اور سوچو صحابہ کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، مجھے اپنے بھائیوں سے ملنے کی تمنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھے بنا مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسند کی ہے۔ خیر تم نفرت نہیں کرتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم حسد کرتے ہو ان کی عظیم شخصیت سے، یا پھر یوں کہہ لوں کہ ویسی حسد جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کی نسل سے کیا تھا، جو تمہارا ہمدرد بننے کی کوشش کر رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے بس، اور وہی شیطان تمہارے دلوں میں بیماری ڈال دیا ہے۔ اور سوچو جب ایک نبی کو بھی شیطان کی جلن نے چین سے نہیں چھوڑا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے ان سے حسد کس حد تک جائے گا، اس کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے۔ یہ حسد اس لیے ہے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیسے کرتے ہیں، بنا دیکھے اپنی جان، اپنی مال سب قربان کر دیتے ہیں۔ تمہیں جلن اس بات کی ہے کہ دن میں 100 دفعہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم کی سنت کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں۔ ارے تم جلتے ہو، تم نفرت کرتے ہو صرف اس لیے کیونکہ تمہیں علم ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو سنو میں مختصر میں بتاتا ہوں، اور سنو کہ آسمان کی اونچائی سے اگر تم نفرت بھی کرو گے تو کیا آسمان نیچے آ جائے گا؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تمہاری نفرت تمہیں خود ہی زمین میں دبا دے گی۔ ایسی میری نبی کی شان ہے، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ اور سنتے ہیں ایک مختصر کردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اگر ہو سکے تو کتابیں پڑھو، عادی ادبی الفاظ اور نفرت کی آگ پھیلانے والوں کی لپیٹ میں مت آؤ، چھوٹی موٹی کلپس یہاں وہاں سے لے کے غلط باتیں مت پھیلاؤ۔ خیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب میں دا 100 میں فرسٹ پہ آیا تھا، دا موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی کے طور پر لکھا گیا تھا، اور اسے مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ غیر مسلم جو ریسرچرز ہیں وہی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے اثر انداز شخصیت تھی، اور یہ کیوں ان کا کردار ایسا تھا جو انسانیت کے لیے مثال بن گیا۔ میں کچھ کوالٹیز ہیں، حالانکہ ہم لوگ اس لائق نہیں کچھ بھی کوالٹیز گنائیں کیونکہ کوئی لسٹ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے عدل و انصاف، جسٹس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جو بھی کسی غیر مسلم پر ظلم کرے، اس کا حق کم کرے، یا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ دے، یا اس سے بنا رضا کچھ لے، تو میں قیامت کے دن اس کے مخالف ہوں گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور یہ اس کے لیے ہے جو مسلمان کی حکومت میں غیر مسلم تھے۔ سوچو یہ جسٹس کہیں ہے آج کے زمانے میں یا کسی زمانے میں؟ اور دوسرا رحمت اور انسانیت۔ ایک بوڑھی یہودی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی تھی اور روز کچرا پھینکتی تھی، جب ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر گئے اور اس کی خیریت پوچھی۔ رحمت للعالمین ایسے نہیں کہا گیا ہے۔ عورتوں کا مقام بلند کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں عورتوں کا ساتھ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، کبھی دہیج تو کبھی کوئی اور وجہ۔ عورتوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، انہیں ایک بوجھ، ایک پراپرٹی بس مثال تھی، مطلب ان کو کوئی ایسا نہیں کہ ان کو انسان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب کچھ بدل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البنت رحمت، بیٹی رحمت ہے۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خوشی ظاہر کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا تھا، صرف مسلمان کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا وراثت میں حق دیا، ان کی گواہی کو مقبول بنایا اور ان کی عزت واپس لوٹایا۔ ماں کی شان کو بلند کرتے ہوئے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طرح جو عورت پہلے ایک پراپرٹی سمجھ جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت اور رحمت بنا دیا۔ یہ وہ انقلاب ہے جو انسانیت کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ آج افسوس لوگ پھر وہیں جا رہے ہیں، جاہلیت میں۔ عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، نمائش ہو رہی ہیں، کئی جابز صرف اس لیے مل رہی ہے کہ عورتوں کو آبجیکٹیفائی کر کے سیلز بڑھتی ہے۔ فریڈم کے نام پہ سب چل رہا ہے۔ غیر مسلموں نے بھی بہت تعریف کی۔ مہاتما گاندھی جنہیں فادر آف نیشن بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے یقین ہے اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا لیڈر بن جائے تو آج سب مسائل سلجھ جائیں گے۔ جارج برنارڈ شاہ نے لکھا، The world is in need of a man like محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کہ اس دنیا کو سخت ضرورت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے آخری جو سماجی اور سیاسی انقلاب لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر ایک ایسی سوسائٹی کھڑی کی جو جہالت سے نکل کر علم، انصاف اور انسانیت کا مرکز بن گئی۔ انہوں نے غلاموں کو آزادی کا حق دیا، مظلوموں کو عزت دی، اور انسانوں کو رنگ، نسل، قبیلے کا بھید بھاؤ سے اوپر اٹھایا۔ اور آج جب دنیا میں ہیومن رائٹس، سوشل جسٹس اور وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، اصل میں ان کے اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی پیش کیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم تھنکرس نے بھی دا موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی آف آل ٹائم کہا۔ یاد رکھیے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نعرہ نہیں ہے، کوئی فیشن نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ بورڈز توڑ سکتے ہو، لوگوں کو قید کر سکتے ہو، لیکن دلوں سے وہ محبت نہیں نکال سکتے ہو، نہ ان کی آواز دبا سکتے ہو۔ اور جس قوم کا نعرہ محبت ہو، اس کے جذبات دبانا ناممکن ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔